مردان کے صرف شہری علاقوں سے روزانہ 120 ٹن کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے، جسے شہر کے مضافات میں قائم ڈمپنگ سائٹس میں ڈال دیا جاتا ہے، مگر اب پہلی مرتبہ اس کوڑے کرکٹ میں سے 5 ٹن کو روزانہ ایک پلانٹ میں لا کر اس سے ایک قیمتی شے تیار کی جا رہی ہے۔ ہم سبزی منڈی سے یا گھروں سے وہ کچرا اکٹھا کریں جس میں سے آرگینک ویسٹ ہو، جیسے کچن ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اس میں سے وہ پلاسٹک یا میٹلز، گلاس، یہ ساری چیزیں یہ نکال کے، تو باقی جو خالصتاً وہ کچرا بچتا ہے کہ جو بایو ڈیگریڈ ہو کے جو کمپوسٹ بنتا ہے۔ کمپوسٹ یعنی قدرتی کھاد۔ کچرے سے کھاد بنانے کا یہ پلانٹ مردان واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی نے نارویجین چرچ 8 کے تعاون سے لگایا ہے۔ اس سے شہر کی ڈمپنگ سائٹس پر ماہانہ 150 ٹن کچرے کا بوجھ کم ہو سکے گا۔ کچرے سے بنی اس قدرتی کھاد کو کسان ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ یوریا عارضی کام کرتی ہے، ہمیں ایک فصل میں 2 یا 3 بار ڈالنی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بار ہی کافی ہوتی ہے۔ 2 سال تک زمین جاندار رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ڈائریکٹ جانوروں کا فضلہ کھیت میں ڈالتے تھے جو زیادہ مقدار میں نہیں ملتا۔ یہ وہی چیز ہے، اس کی پیداوار بھی اچھی ہے۔ اس میں سے ایک پانی نکلتا ہے جس کو ہم لیچیٹ کہتے ہیں، کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر کو پلیوٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جب یہ ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو ڈیکمپوزیشن کے نتیجے میں مختلف گیسیں بنتی ہیں، جس میں ایک ہائیڈروجن سلفائڈ بھی ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی مردان کے سربراہ کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت 5 اضلاع میں مٹیریل ریکوری فیسلٹیز لگا رہی ہے، جس کے بعد شہر کے باقی رہ جانے والے 115 ٹن کچرے کو بھی کارآمد بنایا جا سکے گا۔ یہ جو باقی ہمارا کچرا ہے اس کو کیسے ریسائیکل کیا جائے گا، تو اس کے لیے پلانٹس لگیں گے، اور جو اس میں پھر ہمارے پاس جو 20% اس میں ریسائکلیبلز ہیں، اور جو اس میں آرگینک میٹرز ہیں وہ ان کو الگ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ زیادہ ہو جائے گی، اس کی ہو سکتا ہے اس کی ڈیزائن سٹیج پہ 60 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ اس کو کنورٹ کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ کچرے کو مفید بنانے کا ایک آغاز تو ہے، مگر شہروں میں جگہ جگہ اب بھی کوڑا نظر آتا ہے، جسے ٹھکانے لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبہ سازی کی ضرورت ہے۔ یہ کوڑا کرکٹ بڑے پیمانے پر آلودگی اور گندگی پھیلانے کی وجہ سے حکومت کے گرین پاکستان مشن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔